کہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، مجھے کچھ حاجت پیش آئی، ضرورت تھی، میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب نبی پاک کے گھر حاضر ہوا گھر پر، تو پیارے آقا نے مجھے ملاقات کے لیے ٹائم عطا فرمایا۔ میرے آقا باہر تشریف لائے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور چادر کے اندر کچھ تھا جو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہے، نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہے، مگر نبی پاک کی چادر میں کچھ تھا ضرور۔ میں نے نبی پاک سے اپنا سوال کیا، میرے آقا نے میری حاجت پوری کر دی۔ تو میں نے کہا حضور یہ آپ کی چادر مبارک کے اندر کیا ہے؟ کچھ لگ تو رہا ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں حدیث کا، مگر یہ ہے کیا؟ تو نبی پاک نے اپنی چادر ہٹائی تو چادر کے اندر حضرت امام حسن اور امام حسین موجود ہے۔ یعنی نانا جان کا اپنے نواسے سے پیار کا انداز دیکھیں کہ باہر ملاقات کے لیے آئے ہیں صحابی سے، اور چادر میں نواسوں کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ نواسے بھی اپنے نانا جان سے کیسے محبت سے چپک رہے ہوں گے، پیار سے لپٹ رہے ہوں گے۔ اب نبی پاک فرماتے یہ میرے بیٹے یعنی میری بیٹی کے بیٹے اور میرے نواسے ہیں، اور پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحببہما واحبب من یحبہما، اے اللہ بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اللہ تو اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ آئے ہائے کیا بات ہے امام حسن اور امام حسین کی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، جو رسول والا ہے جو حسین والا ہے، جو رسول والا ہے جو حسین والا ہے، بخدا وہی بندہ بس خدا کو پیارا ہے۔ خود خدا نے قرآن میں جا بجا یہ فرمایا، خود خدا نے جا بجا قرآن میں یہ فرمایا، جو ہے محمد کا وہی ہمارا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے جو بڑا پیارا واقعہ ہے، محبتوں والا واقعہ ہے، دو باتیں سیکھنی ہیں۔ عقیدے کی بات، محبت اہل بیت کی بات بھی سیکھتے ہیں، مگر ایک پریکٹیکلی اور ایک یوں سمجھے فیملی میں کیسے رہنا ہے یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے۔ نبی پاک کی جو ذات ہے وہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے آقا ان کی جو سیرت ہے وہ بہترین ایگزامپل ہے ہمارے پاس۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ہماری فزیکل اٹیچمنٹ کیسی ہونی چاہیے۔ آج بچے ہیں گھر میں، ماں باپ کھانا بھی کھلا رہے ہیں، کپڑے بھی لا رہے ہیں، ہفتے میں ایک آدھ بار کہیں گھمانے پھرانے بھی لے گئے، اسکول میں بھی داخلہ کرا دیا، مدرسے میں کرا دیا، واٹ ایور، ہم سمجھتے ہم نے بچوں کا کام پورا کر دیا۔ نہیں، جو بچوں کو آپ کے ساتھ فزیکل اٹیچمنٹ ریکوائرڈ ہے، کبھی بچوں کا ہاتھ پکڑیں، کبھی انہیں ساتھ بٹھائیں، کبھی پیار کریں، وہ آپ کے جذبات ان کے ساتھ کیسے وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر ہم نے تو بے جان چیزیں پکڑا دی ہیں، کھلونے دلا دیے، موبائل دلا دیے، سارا دن ماں باپ بھی بیزی، بچے بھی بیزی، آپس میں کنیکشن ہی نہیں ہے، آپس میں ملنا ملانا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اب دیکھا یہ کہ ماں باپ ایک گھر میں ہو کر بھی واٹس ایپ پہ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، اس قدر ہم نے بچوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔ حالانکہ نبی پاک کی سیرت میں دیکھیں تو میرے آقا کبھی چمٹا رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی سونگ رہے ہیں۔ حسنین کریمین کو نبی پاک کتنا پیار فرماتے، اپنے کاندھوں پر سواری کراتے۔ کیا سنت کی نیت سے کبھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بچوں کو چومیں، بچوں کو سونگیں، بچوں کو کاندھوں پر سواری کرائیں؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا سجدہ فرماتے اور امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی آ کر سجدے میں سوار ہو جاتا تو نبی پاک اس سجدے کو طویل فرما دیتے۔ ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے بچے قریب آئے تو دور بھگا دیتے، نکلو ادھر سے، جاؤ اپنے روم میں جاؤ، تھکا ہوا آیا ہوں آفس سے، سارا دن آپ تھک کر گھر گئے ہیں۔ مگر بچے آپ کا پیار چاہتے ہیں، آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں، اور آپ اگر ان کو آج دور کر دیں گے تو ایک وقت ایسا نہ آئے کہ بعد میں قریب کرنا مشکل ہو جائے۔ بچے ایک وقت تک، 4-5 سال کا بچہ جذباتی لگاؤ چاہتا ہے، موبائل نہیں چاہتا، کھلونے نہیں چاہتا۔ وہ ہم نے کیا کیا، ہم آج لوگ کہتے ہیں یار بچے موبائل پکڑ لیا ہے۔ بھائی آپ نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے موبائل پکڑ لیا ہے، آپ بچوں کو پکڑ لے بچے موبائل چھوڑ دیں گے۔ لیکن ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح لمٹایا کرتے، چمٹایا کرتے، پیار کیا کرتے۔ یہ بڑا کمال کا کلوز کنیکشن ہوتا ہے جو بچوں کا حق ہے کہ ان کے والدین ان کو دیں۔ مگر آج بچے قریب آئیں، بندہ کہتا دور کرو، یہ گندگی کرتے۔ نہیں، بچے قریب آنے دیں، بچوں سے پیار کریں، یہ اسلام سکھا رہا ہے مجھے اور آپ کو۔ ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بندے کو گورنر بنایا، گورنر بن کے وہ ساتھی تھا، آپ نے گورنری کا پروانہ دیا تو ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، حضرت عمر نے اسے اٹھایا اور چوما۔ تو وہ گورنر کہتا ہے آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میں تو نہیں چومتا۔
تو آپ نے فرمایا اس کی گورنری کینسل کرو. جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ اب اپنے بارے میں غور کریں، خاص طور پر جن کے اپنے بچے ہیں. بچوں کو وقت دیجئے، بچوں کو پیار دیجئے، اپنے ساتھ اٹیچ کیجئے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی اور آپ انشاءاللہ اس سے دیکھیں گے. اچھا ایک سوال ہے، مثال کے طور پہ آپ گھر میں گئے، دو قسم کے کہتے ہیں نا والد ہوتے ہیں. ایک والد وہ ہوتا ہے جب گھر میں جاتا ہے نا تو بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ، رضائی میں چھپ جاؤ، ابو آ گئے ہیں. کیونکہ ابو نے جانا ہے اور ڈانٹنا ہے، پورے دن کا حساب لینا ہے، انسپیکٹر بن کے جانا ہے. تو بچے بھی کہتے ہیں یار ابو آ گئے نا، اب سو جاؤ، اب کمرے میں چلے جاؤ، ابو کا سامنا ہی نہیں کرنا. اور ایک والد وہ ہے جب وہ گھر میں جائے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ابو آ گئے، کوئی ادھر لپٹ گیا، کوئی ادھر چمٹ گیا. اب بتائیں جو بچے دوڑ کر آپ سے ملنے آ رہے ہیں، آپ ان کو پیار کر رہے ہیں، وہ آپ کو پیار کر رہے ہیں، ان دونوں میں سے کون سا والد ہے جو اچھی تربیت آسانی سے کر سکتا ہے؟ وہ جس کی ملاقات ہی نہیں ہوتی بچوں سے، جو چاہتا بھی نہیں بچے میرے قریب آئیں، ڈسٹرب ہی نہ کریں. نہیں، وہ جو بچوں کے قریب ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے بچوں کو دین کے قریب لا سکتا ہے، اخلاق درست کر سکتا ہے. بعد میں ہم کہتے ہیں یار بچے بگڑ گئے، بھائی آپ نے ٹائم کتنا دیا بچوں کو؟ تو پلیز اس عظیم روایت سے جو حضرت اسامہ بن زید نے روایت کی کہ میرے آقا چادر میں بچوں کو لپیٹ کے لا رہے ہیں. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاندھے پر غالباً امام حسین ہی سواری کر رہے تھے، تو حضرت غالباً ابو بکر صدیق ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کتنا پیارا اے شہزادے تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کیونکہ پیارے آقا کے کاندھوں پر وہ تھے. تو نبی پاک نے پتہ کیا جواب دیا؟ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے. یعنی کیسا پیار ہے نبی پاک کو اپنے بچوں سے، اپنے نواسوں سے. تو یہ سنت ہے اپنے بچوں سے پیار کرنا. یہ الگ بات ہے کہ کسی اور کے بچے تک، کسی اور کے بچے کو آپ کس طرح ٹچ کر سکتے ہیں، یہ الگ پوری تفصیل ہے، اس کی الگ ایک آداب بیان کیے گئے. ابھی اپنے بچوں کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے ہی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے ماں باپ کے پاس. ایسا نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. آج ان بچوں کو وقت دیجئے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بچے آپ کو وقت دیں گے. آج آپ وقت نہیں دیتے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بلائیں گے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ سے اپنے آپ سے ڈسٹینس رکھا تھا. یہ نئی جو نسل تیار ہو رہی ہے یہ ماں باپ سے دور اور موبائل کے ذریعے تیار ہو رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے تیار ہو رہی ہے. اتنا انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہو گیا ہے معاملہ. ایک چٹکلا بھی ہے، ایک واقعہ بھی ہے، فرضی واقعہ لگتا ہے لیکن اس میں بڑا سبق ہے. ایک جو ہے وہ عورت تھی، بوڑھی عورت، اس کے گھر میں ڈکیت آ گئے. ڈکیت آئے تو پیسے سارے جمع کیے، بوڑھی عورت کو پہلے باندھ دیا انہوں نے اور سارے پیسے جمع کر لیے. اب جب پیسے جمع کر لیے تو کسی نے کہا کہ یار اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے، اب بہتر یہ اس عورت کو بھی مار دو ورنہ یہ گواہی دے دے گی ہمارے خلاف. تو بوڑھی اماں کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے مارنا ہے مگر میری ایک خواہش پوری کر دو مرنے سے پہلے. کہتے بتائے کیا خواہش ہے؟ بولے یہ سامنے جو بٹن لگا ہوا نا یہ بند کر دو. کیسی خواہش، مرنے سے پہلے بجلی بند کروا رہی ہے بوڑھی اماں، عجیب سی لگتا ہے، دماغ خراب ہو گیا اماں کا. ڈاکو نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آخری وقت ماں جی کی بات مان لو. انہوں نے بٹن بند کر دیا. ایکچولی وہ جو بٹن تھا نا وہ وائی فائی کا بٹن تھا. وہ بٹن بند ہوا تو ایک طرف سے بیٹی چیختی ہوئی کمرے سے باہر نکلی کہ امی دیکھے بھائی نے وائی فائی بند کر دیا ہے. بھائی نکلا، امی دیکھو بہن نے وائی فائی بند کر دیا ہے. ادھر سے تیسرا بیٹا نکلا کہ دیکھو یہ کون بدتمیز ہے جس نے وائی فائی بند کیا ہے. جب باہر آئے تو پتہ چلا اماں کو تو باندھا ہوا ہے اور ڈاکو مارنے والے ہیں. بچوں نے خیر کسی طرح اپنی ماں کو چھڑا لیا. مگر اس چٹکلے سے سمجھ یہ آیا کہ اگر بچوں کو آج کمرے سے باہر نکالنا ہے تو وائی فائی بند کر دیں تو ہی باہر آئیں گے ورنہ ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے. ایسا کیا کر دیا ہم نے؟ ہم کدھر لے جا رہے ہیں اپنی نسل کو؟ خدا کے واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام کی امام حسین امام حسن سے جو محبت ہے، خود اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے جو نبی پاک کا پیار تھا، خاتون جنت بی بی فاطمہ سے انٹریکشن کیسا تھا، اللہ اکبر. باپ کو بیٹی کی سے پیار کیسے کرنا ہے، بیٹی کی تعظیم کیسے کرنی ہے، بیٹی کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے، بیٹی سے تعلق کیسا ہونا چاہیے. پڑھے نبی پاک بی بی فاطمہ خاتون جنت سے کیسا پیار فرماتے. کتنا خوبصورت منظر ہوگا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا جب بی بی فاطمہ کے پاس جاتے نا تو خاتون جنت اپنی جگہ سے اٹھ جاتی، اپنے بابا جان کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی. اور سبحان اللہ جب خاتون جنت نبی پاک کے پاس آتی تھی میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے اور اپنی بیٹی کا پیارا ماتھا چومتے یا ہاتھ چومتے. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے باپ اور بیٹی میں کیسا پیار کا رشتہ ہے. بدقسمتی یہ ہے آج تو بیٹی کسی کے گھر پیدا ہو جائے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے. ارے بھائی یہ بیٹی ہو گئی ہے، اب اس کا جہیز دینا پڑے گا، اب اس کی شادی کا خرچہ اٹھا
اٹھانا پڑے گا. بیٹیاں زیادہ ہو جائیں تو معاذ اللہ لوگ اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کا وہ عظیم فرمان یاد رکھو. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا نہ کہو بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. ارے بیٹیاں تو جنت کا ٹکٹ ہوتی ہیں, اور آج بیٹی سے نفرت باپ کو کیسے ہو سکتی ہے؟ پوچھو ان سے جن کے گھر میں بیٹی ہے. بیٹوں سے زیادہ بیٹی باپ سے پیار کرتی ہے. بیٹی شادی کے بعد بھی اپنے والد کی خیر خبر رکھتی ہے, اور آج لوگ بیٹی کی پیدائش پر موڈ خراب کر رہے ہوتے ہیں. بالکل نہیں. اسلام ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ محبت سکھاتا ہے. اور نبی پاک کس قدر محبت اپنی شہزادی سے فرماتے, کس قدر نبی پاک سفر پر جاتے, سب سے آخر میں خاتون جنت کے پاس جاتے, اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر پہلے تشریف لے جاتے تھے. اتنا پیار, اتنی محبت. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس خوبصورت واقعے سے ہم سب نے اپنے گھر گرہستی میں یہ بات سیکھنی ہے. جو بھائی مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں, میری بہنیں جو مجھے مدنی چینل پر لائیو سن رہی ہیں, اپنے بچوں کو وقت دیجئے. یہ وقت ہے وقت دینے کا, ورنہ پھر آپ کے پاس وقت ہوگا, ان کے پاس وقت نہیں ہوگا. آپ تربیت کرنا چاہیں گے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. آج وہ آپ کے قریب ہیں, وہ چھوٹے ہیں, وہ چاہتے ہیں امی ابو ٹائم دیں, بڑے بھائی ٹائم دیں, بڑی بہنیں ٹائم دیں, مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کئی اسلامی بھائیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اجتماع میں لائیں. آپ یہ تربیت کر رہے ہیں, آپ بچوں کو پتہ چلے کہ میرا والد کہاں اجتماع میں جاتا تھا, کون سی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, بڑی رات 11ویں شریف 12ویں شریف اولیاء کرام کے جب دن آتے تھے, محرم الحرام آتا تھا, میرے والد مسجد میں جاتے تھے, اجتماعات میں محافل میں شرکت کرتے تھے. یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے جو آپ اپنے بچوں کو ساتھ لا رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سارے لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں. اللہ ہمیں اپنے بچوں کو پیار کرنے کی اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس واقعے سے ایک اور خوبصورت بات جو سیکھنے کے ملی. اچھا یہاں ایک اور بات, کچھ لوگ اپنے بچوں کو اس لیے قریب نہیں لیتے, یار بچے کو گود میں لیں گے پتہ نہیں کوئی لیک ہی نہ ہو جائے, گندگی نہ کر دے, میرے کپڑے ہی خراب نہ کر دے. تو یہ بھی اتنا مت سوچا کرے, کوئی بات نہیں, بچہ ہے تو سب کرے گا, وہ ہے ہی بچہ, بڑا تھوڑی ہے. ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود میں سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں تھے. نانا جان نے گود میں بٹھایا, محبت سے کھیلنے لگے اور نبی پاک کے سینہ پاک پر چڑھ گئے. کیسا پیار تھا. اتنے میں ننھے شہزادے نے جو کرنا تھا وہ کر دیا. تو صحابہ کرام آگے آئے کہ اس کو ان کو اٹھا لیں یا لے لیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دو, جیسا ہے ایسا ہی رہنے دو. سوچئے یہ پیار کا لیول کیا تھا, جو ہو رہا ہے ویسا ہے رہنے دو. اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادے اپنی حاجت وغیرہ سے فارغ ہو گئے ہیں, پانی منگوایا اور اپنا لباس مبارک دھو لیا. ہمارے لباس پر ہمارا ہی بچہ کوئی گندگی کر دے, اس کی ماں کی خیر نہیں ہے, پیمپر صحیح نہیں باندھا تھا, پہلے سے کچھ کروا کے بھیجنا تھا, پھر مجھے دینا تھا, دیکھو میرے کپڑے خراب ہو گئے. جناب والا میں اور آپ ایسے ہی بڑے نہیں ہو گئے, ہم نے کئیوں کے کپڑے خراب کیے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے ہم نے سارے کام کارنامے کیے ہوں گے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا طریقہ. بچہ ہے, بچے کو بچے کی طرح ڈیل کریں نا, وہ بڑا تو ہے نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن پیار دیں, محبت دیں, اور اس بنا پر بچوں کو قریب آنے سے نہ روکے کہ وہ گندگی کر دیں گے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں گے. اب یہاں پر بڑی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا کمال کی بات فرماتے ہیں, اولاد کی دل جوئی دوران نماز بھی ملحوظ رکھنا اولاد کے حقوق میں سے ہے. کتنی گہری بات ہے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے. عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی. لیکن سبحان اللہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے, سجدے میں بچہ اوپر آ کر بیٹھ گیا, اتحیات میں بچہ گود میں آ کے بیٹھ گیا, ایسی پیار بھری حرکتیں بچے کر رہے ہوں مگر اللہ کے حضور ہم حاضر ہیں. فرمایا ایسی حالت میں بھی بچوں کو ایسی حرکتیں کرنے دینا, ان کی دل جوئی کا لحاظ رکھنا, یہ اولاد کے حقوق میں شامل ہے. اب آپ سوچیں, عبادت کرتے ہوئے بچہ آ جائے تو اس کا خیال رکھو, اس کو کرنے دو جو وہ کر رہا ہے. آپ کام کر رہے ہیں, اس میں بچہ آ گیا, آپ تھپڑ مار دیتے ہیں, پتہ نہیں کام کر رہا ہوں, کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوں, فون پہ بیٹھا ہوں. عبادت میں اجازت ہے تو میرے آپ کے دنیاوی کام میں بچہ ڈسٹرب کرے تو غصہ نہ دکھایا کریں, پیار کیا کریں. اب آتے ہیں سبحان اللہ محبت اہل بیت. ہائے ہائے, یہ حدیث بڑی کمال کی, دوبارہ سناتا ہوں. میں کہیں اور چلا گیا, فیملی کے معاملات وہ بھی سیکھنے. اچھا اہل بیت سے نہیں سیکھیں گے تو کس سے سیکھیں گے؟ نبی پاک کی فیملی سے, اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سیکھیں گے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ میرے آقا ہی عطا فرمانے والے ہیں. مگر جو خوبصورت بات جو آج میرے بیان کا موضوع بھی ہے اور آج کل دن بھی ہے ماشاءاللہ اہل بیت کے ذکر کے, حدیث سنیں دوبارہ. اے اللہ پاک, بے شک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور قیامت تک جو ان سے محبت کرے اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے.
یعنی محبوب الہی بننے کا شارٹ کٹ کیا ہے پتہ ہے؟ اہل بیت کی محبت، حسنین کریمین کی محبت. آپ کو پتہ ہے، ذرا یاد رکھیے، اب بڑی خوبصورت بات ہے. تاثیر اہل بیت کیا ہے؟ تاثیر محبت اہل بیت. اللہ پاک نے یاد رکھی ہر چیز میں ایک تاثیر رکھی ہے. پانی کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے، روٹی کی گرم ہوتی ہے، دودھ کی تاثیر سرد تر ہے، لیکن بادام کی تاثیر گرم تر ہے، آگ جلاتی ہے، پانی بجھاتا ہے. ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. یوں ہی محبت اہل بیت کی تاثیر یہ ہے کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ اسے اللہ پاک کا محبوب بنا دیتی ہے. کمال ہو گیا نا. آپ کو پتہ ہے باقی حدیثوں میں اللہ کا محبوب بننے کا ایک لانگ راستہ ہے، ایک پورا نصاب بیان ہوا. حدیث سنیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میرا قرب پانے کا سب سے بہترین ذریعہ فرائض کی ادائیگی ہے. یعنی بندہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، ماں باپ کی خدمت کرے، سودی لین دین سے بچے، حلال کمائے، حرام کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائے، جتنے فرائض ہیں پورے کرے، پھر اللہ کا قرب ملتا ہے. پھر فرمایا مزید بندہ نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب پاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یہ پورا راستہ ہے نا، فرائض کی ادائیگی، حرام سے بچنا، نوافل کی پابندی، اور کرتے 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 ایک سٹیج آتا ہے کہ اللہ اسے محبوب بناتا ہے. ایک اتنا لمبا راستہ ہے. اور سبحان اللہ دوسری طرف نبی پاک نے کیا فرمایا کہ فرمایا بس میرے اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کیونکہ نبی پاک نے دعا کی ہے نا، اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے. تو اب غور کریں کہ یہ کمال کا شارٹ کٹ ہے. بے شک فرائض پڑھنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، مگر محبت اہل بیت جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی یوں سمجھیے ایک زبردست ہمیں روشن منزل نظر آتی ہے. شیخ امان پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے نیک بزرگ ہیں، فرماتے میرے نزدیک درویشی دو چیزوں کا نام ہے. درویش بڑا مرتبہ ہوتا ہے. کہتے درویشی دو چیزوں کا نام ہے، ایک حسن اخلاق، ایک محبت اہل بیت. جس کو حسن اخلاق مل گیا اور جس کو محبت اہل بیت مل گئی فرمایا اسے گویا درویشی مل گئی. تو اللہ کریم ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، نبی پاک کی آل کی سچی محبت عطا فرمائے. ایک بادشاہ گزرا، نام تھا اس کا تیمور لنگ. یہ تیموری سلطنت کے بانی اور حکمران تھے. شیخ زین الدین بغدادی فرماتے ہیں تیمور لنگ مرض الموت، یعنی بالکل آخری جو مرنے کے قریب کا ٹائم ہوتا ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور اس میں مبتلا تھے کہ ایک دن شدید غم سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا. اچھا پھر تھوڑی دیر بعد جب حالت بہتر ہوئی تو ہم نے کہا حضرت تھوڑی دیر پہلے بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ کا چہرہ بڑا سیاہ ہو گیا تھا. تو کہتے ہاں میں نے عذاب کے فرشتے دیکھے تھے، وہ میری طرف آ رہے تھے، اس کی وجہ سے مجھ پر شدید غم طاری ہو گیا کہ میرے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا. مگر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. فرشتوں سے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ میری اولاد یعنی سید زادوں سے محبت کرتا ہے. یہ سن کر فرشتے واپس چلے گئے. بہت بڑے عالم علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیمور لنگ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک تشریف فرما ہیں، آقا کے ساتھ تیمور لنگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور سبحان اللہ میرے آقا نے خواب دیکھنے والے سے فرمایا اے محمد بن حسن تیمور میری اولاد سے محبت کرتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. نبی پاک کی اولاد سے، آقا کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ ہوگا. کیا خوبصورت اشعار ہے نا. فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا. اے خدائے مصطفیٰ ایمان پر ہو خاتمہ، مغفرت کر واسطہ اصحاب و اہل بیت کا. بڑی پیاری دعا ہے، مل کر لیں. جینا مرنا ان کی الفت میں ہو یا رب اور ہو قرب جنت میں عطا اصحاب و اہل بیت کا. تو یہ بڑی نصیب والوں کو یہ محبتیں نصیب ہوتی ہیں. اہل بیت کی محبت کہاں پہنچاتی ہے؟ حضرت ابو نصر بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک بار خواب میں نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی. میرے آقا نے فرمایا اے بشر
کیا تم جانتے ہو اللہ پاک نے تمہیں تمہارے زمانے کے اولیاء سے زیادہ بلند مرتبہ کیوں عطا فرمایا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہیں جانتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اس لیے کہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو، نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی یعنی انہیں نصیحت کرتے ہو، اور سب سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ میرے صحابہ اور میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو۔ یہی وہ اسباب ہیں جنہوں نے تمہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں نبی پاک کے اصحاب کی اور اہل بیت کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ بڑے پیارے اشعار ہم شجرے میں پڑھتے ہیں نا، آئیے مل کر، جمعرات کی رات بھی ہے، محرم کا مہینہ بھی ہے، ہاتھ اٹھا کر پڑھتے ہیں۔ ہو بے اہل بیت دے آلے محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، اور دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے۔ کیا بات ہے! اب دیکھیں حدیثوں میں کس صراحت کے ساتھ نبی پاک نے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے فضائل بیان کیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نبی پاک کی حدیث، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی اپنی جان سے زیادہ بھی کس سے پیار کرنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر آگے فرمایا وَتَكُونُ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِي، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری نہ ہو جائے۔ اپنی اولاد سے زیادہ پیار کس سے کرنا ہے؟ حضور کی اولاد سے۔ پھر فرمایا وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ اور فرمایا وَيَكُونَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور میرے اہل بیت اسے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیارے اور محبوب نہ ہوں۔ میرے اور آپ کے کامل مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی پاک کے گھر والوں سے محبت ہونی چاہیے، اپنے بچوں سے زیادہ حضور کے بچوں سے پیار ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللہ، اور اللہ پاک کی محبت کے سبب مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں حبیب اللہ ہوں۔ مگر اگلی بات کیا فرمائی؟ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کے سبب میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ یعنی حضور سے محبت ہے تو چیک کرو اہل بیت سے کتنی محبت ہے، حضور کی آل سے کتنی محبت ہے۔ سید صاحبان تو آج بھی ہمارے درمیان ہے نا، بے شک ہمیں حسنین کریمین سے، پنجتن پاک سے والہانہ پیار ہے، ہمارا گھر بار قربان کربلا والوں پر، ہماری نسلیں قربان پنجتن پاک پر، لیکن اب وہ تو بے شک عظیم ہستیاں ہیں، آج بھی ہمارے آس پاس سید صاحبان ہوتے ہیں جو صحیح آل رسول ہیں، سید صاحبان ہیں، ان کا ادب کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان کی خدمت کیجئے۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ 1%، 2%، 5%، اللہ جتنی توفیق دے وہ آل رسول کے لیے الگ کر دیں۔ ہاں جو بھی کما رہے کہ یار یہ پیسے میں نے اپنی آمدنی میں اتنا پرسنٹیج آل رسول کو دینا ہے۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ سید صاحبان کو زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اور یہ اس میں ان کی شان ہے کیونکہ یہ زکوٰۃ مال کا میل ہے۔ سرکار کی آل تو پاک ہے، مال کا میل کہ انہیں کیسے لگے گا؟ تو پاک صاف مال سے ان کی خدمت کریں۔ یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی میرے پاس زکوٰۃ ہے، ارے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا تو وہ غریب سید کہاں جائے گا؟ ہماری تو یاد رکھیے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں، ہمارے پیسوں کے بھاگ جاگتے ہیں۔ اگر وہ پیسے آل رسول کی خدمت میں خرچ ہو جائیں، سچی بات تو یہ ہے ارے جس کا صدقہ کھا رہے ہیں، اگر کچھ ان کی آل کی خدمت ہو جائے تو وہ نبی پاک بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا سمجھایا
کہ تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہاں ایک اور بات بڑی زبردست سمجھنے والی ہے. آج کل ہم غور کریں نا، ہمیں عجیب سا معاملہ نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر، باقی جگہوں پر بھی. کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے معاذ اللہ. اور کچھ لوگ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اہل سنت کا عقیدہ ایسا با ادب اور با کمال ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے. دونوں آنکھیں ہیں نا، دو آنکھوں میں سے ہر آنکھ ضروری ہے. یہ آنکھوں کے بغیر جس طرح نہیں چلتا، صحابہ بھی ہماری آنکھیں، اہل بیت بھی ہماری آنکھیں، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں. بلکہ دو بڑی پیاری حدیثیں سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل سنت کا کیسا کمال کا ہمارا عقیدہ ہے. نبی پاک فرماتے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. ان میں سے جن اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے تم فلاح پا جاؤ گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں بڑی کمال کی بات سمجھنے والی ہے. پیارے آقا نے ہر صحابی کو ستارہ فرمایا ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ یہ مخصوص صحابہ ہیں، ان کو فالو کرو گے تو جناب آپ ہدایت پا جاؤ گے. نہیں، ہر صحابی جو ہے وہ ستارہ، وہ مقتدا ہے. کسی بھی صحابی کو فالو کریں گے کامیاب ہو جائیں گے. جبھی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی. اچھا یہ حدیث تو ہو گئی، ٹھیک ہے. صحابہ کی شان، صحابہ کیا ہیں ذرا یاد رکھیے گا. کیا فرمایا کس کی مانند ہیں؟ ذرا میرے ساتھ رہیے نا. کیا فرمایا کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند. اب ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میری آل، میری عطرت امت کے لیے کشتی نو کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ پار لگ جائے گا. اپنی آل کو، اپنے اہل بیت کو کیا فرمایا؟ کشتی فرمایا. کیا فرمایا؟ اور صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے. اب ذرا غور سے سنو، جب کشتی میں بندہ بیٹھ کر دریا پار کرنا ہوتا ہے نا تو ستاروں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ستاروں سے تو راستہ پتہ چلتا ہے. یہ تو اب کمپاس وغیرہ آ گئے، ورنہ پہلے جب بھی کشتیاں جہاز جاتے تھے وہ ستاروں سے راستہ ڈھونڈتے تھے. تو سبحان اللہ، میرے رضا ان دونوں حدیثوں کو جمع کر کے کتنی پیاری بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. کیوں پار ہے؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہماری کشتی بھی مضبوط ہے کیونکہ ہمیں اہل بیت سے پیار ہے. ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں اور ہمیں راستہ دکھانے والے ستارے صحابہ ہیں. تو انشاءاللہ اپنا بیڑا، تو صحابہ سے بھی پیار، اہل بیت سے بھی پیار، اور اہل بیت سے والہانہ پیار. آپ فضیلت سن رہے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرنا ہے تو نبی پاک کے بچوں سے کرنا ہے. اپنی فیملی سے زیادہ محبت کرنی ہے تو حضور کی فیملی سے محبت کرنی ہے. اور آج بھی جو سید صاحبان ہمارے درمیان ہیں، ادب کریں، پیار کریں، خدمت کریں، اپنی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے آخرت کا، اللہ نے چاہا مغفرت کا اور نبی پاک کی شفاعت کا سبب بنے گا. سبحان اللہ. اب سنو، جب نبی پاک کی خدمت کرو گے نا، آقا کی آل کی خدمت کرو گے اور ان کی اہل بیت سے محبت کرو گے تو ملنا کیا ہے. بڑا پیارا منظر آپ کو بتاتا ہوں. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا نے فرمایا اے علی، وہ 4 لوگ جو پہلے جنت میں جائیں گے ان میں ایک میں ہوں، ایک تم ہو اور 2 تمہارے بیٹے حسن اور حسین ہیں جو پہلے 4 جنت میں جائیں گے. تو حضرت اور ہماری اولاد ہماری پیچھے ہوں گی، ان کے پیچھے ہماری ازواج ہوں گی. نبی پاک نے ترتیب بتائی کہ 4 پہلے ہم ہوں گے، پھر ہماری اولاد ہوگی، ہماری ازواج ہوں گی. آئے ہائے، مولا علی شیر خدا نے ہم غریبوں کا کیسا پیارا خیال کیا. شیر خدا مولا علی کہتے یا رسول اللہ، ہمارا گروہ یعنی ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ آقا فرماتے تمہارا گروہ تمہارے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گا. ہاں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں.
ہم مولا علی سے ہمیں پیار ہے، امام حسن سے پیار ہے، امام حسین سے پیار ہے، بی بی فاطمہ سے پیار ہے، سید صاحبان سے پیار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ اب سادات کرام جو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کیا خیر خواہی کرنی ہے، ہم کیا ایسا کریں کہ جس میں انشاءاللہ ادب صحابہ میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ ایک بڑے ولی کامل ہیں حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب بڑے کامل ولی تھے، سادات کرام کے ادب پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں سادات کرام کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ ہم ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جگر کے ٹکڑے ہیں۔ سادات کرام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے خود کو نہ دیکھیں بلکہ ادب سے پیش آئیں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، خود کو ان پر ترجیح نہ دیں۔ سید صاحب چاہے بے علم بھی ہوں پھر بھی ان کا ادب بجا لائیں۔ حضرت علی خواص رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنی خواہشات پر سادات کرام کی رضا کو مقدم رکھیں اور ان کی پوری تعظیم کریں۔ قبلہ امیر اہل سنت کئی بار مدنی مذاکروں میں ترغیب دلاتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں تو اپنے کلینک کے باہر لکھ کر لگا دیں کہ سادات کرام کے لیے 50%، اللہ توفیق دے تو سادات کرام کے لیے فری۔ اچھا جناب کوئی وکیل ہے، سادات کا کیس ہوگا تو میں جناب ڈسکاؤنٹ دوں گا یا فری کر دوں گا۔ اللہ نے کوئی آپ کو اور مقام دیا ہے، کوئی اسٹور ہے، کوئی جناب دکان ہے، کریانہ اسٹور ہے، اپنی جو بھی آپ کی خدمت ہے آپ کہیں جناب آقا کی آل کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے، ان کے لیے فری ہے یا 50% ڈسکاؤنٹ ہے، انشاءاللہ یہ جو خدمت ہے نا یہ آپ کو کہیں بھی نقصان نہیں دے گی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ایک آپ کا دوست ہو، آپ کے پاس جب بھی آئے آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لے کر آئے، جب بھی آئے آپ کے بچوں سے پیار کرے، جب بھی آئے آپ کو پوچھے بچے آپ کے کیسے ہیں، یار یہ آپ کے بچوں کے لیے تحفہ لے جائیں، آپ کو وہ دوست کتنا اچھا لگے گا، یار میرے بچوں کی خدمت یہ کر رہا ہے، میرے بچوں سے یہ پیار کر رہا ہے۔ ذرا تصور تو کریں جو آج سید صاحبان کی آل رسول کی خدمت کر رہا ہے اس سے نبی پاک کتنے راضی ہو جائیں گے، خاتون جنت بی بی فاطمہ کتنا راضی ہو جائیں گی، مولا علی کتنے راضی ہوں گے۔ ارے ہمیں ان کی رضا ہی تو چاہیے، کہتے ہیں نا ہم تو خواب ہی مدینے والے کا صدقہ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ ان کی آل کی خدمت کریں۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ تو بات ہو گئی اہل بیت سے محبت کی، اب معاذ اللہ کوئی اہل بیت سے بغض رکھے، اہل بیت کی دشمنی رکھے، معاذ اللہ ایسے بھی بدبخت موجود ہوتے ہیں نا، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیسی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک، اگر کوئی شخص کعبہ شریف اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھے، وہیں رہ کر روزے رکھے، پھر وہ اہل بیت کی دشمنی پر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ کعبے کے سامنے نمازیں پڑھ رہا ہے، وہاں جناب روزے رکھ رہا ہے، مگر دل میں بغض اہل بیت ہے، اہل بیت کی دشمنی ہے، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یاد رکھیے اہل بیت بالکل جس کو کہتے ہیں نا ہمارا بس ادب اور ادب ہی ہے ان کے بارے میں، پیار پیار اور پیار ہی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ امام حسین نے وہ احسان کیا ہے ہم پر، ہم ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کریں نا اور ان کے لیے دعائیں کریں تو بھی کچھ ان کا کہتے ہیں نا ذرہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ذرا غور کریں، امام حسین نے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر آپ اس وقت کمپرومائز کر لیتے، آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کے بعد اسلام کا حال کیا رہتا؟ آج تو ہر بندہ کہتا جناب کیا کروں، مشکل تھی، امام حسین نے بھی بات مان لی تھی، میں نے بھی مان لی ہے، ہر بندہ کمپرومائز کر لیتا، ہر بندہ غلط کام میں سر جھکا لیتا۔ نہیں، باطل کے سامنے نہ جھک کر اپنا سارا گھرانہ لٹا دیا، حالانکہ آپ لڑنے نہیں گئے تھے، آپ کو تو دھوکے سے بلایا گیا، خط لکھ لکھ کر بلایا گیا، مہمان بنا کر بلایا گیا، مگر بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، مگر امام عالی مقام نے اپنا گھر لٹایا، مگر نانا کے دین پر آنچ نہ آنے دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین نے اسلام کو زندہ کیا، مگر اب ہم سب سے سوال ہے نا، ساری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، ابھی محرم کے دن گزریں گے تو نیاز بھی بنائیں گے، اچھی باتیں کرنی چاہیے نیاز، مگر کیا امام حسین سے محبت کا، کربلا والوں سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ لنگر بنا لیں، نعرے لگا لیں؟ انہوں نے پیغام دیا کہ انہوں نے باطل کے آگے سر نہیں جھکایا،
ہیں، انہوں نے کربلا کے میدان میں بھی غلط بات کے ساتھ نہیں دیا. مگر آج لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، ہمیں بھی کاروبار کرنے کے لیے جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے. زمانہ ہی ایسا ہے جناب، اب سبھی لوگ بے پردگی کر رہے ہیں تو ہمارے گھر کی عورتیں بھی ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے ہو جاتا ہے. اچھا جناب کیا کریں، سارے ہی ملاوٹ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ملاوٹ کرنا پڑتا ہے. زمانہ ہی ایسا ہے. کسی ملک چلے جائیں تو وہاں جا کے رنگ بدل لیتے، کہتے کیا کریں یہاں کا معاملہ ایسا ہے. کربلا والوں نے تو یہ نہیں کیا تھا. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں تو ہر جگہ مسلمان ہیں. اگر پنجتن کے غلام ہو تو جب بھی بےمانی کرنے کا، غلط کام کرنے کا، حرام کام کرنے کا جی چاہے تو یاد آ جائے کہ کربلا والوں نے ایسا نہیں کیا تھا. اور مجھے اور آپ کو ملاقات، ابھی تو ہم نے سنا کہ امام حسین اور مولا علی کے پیچھے ان سے محبت کرنے والے جنت میں جائیں گے. اگر وہاں روک کر امام حسین نے مجھ سے اور آپ سے پوچھ لیا کہ میں نے تو اپنے نانا کے دین کے لیے سر کٹایا، تم کیا کر کے آئے، کوئی جواب ہے؟ امام حسین نے اگر پوچھ لیا کہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں ہماری ایک نماز قضا نہیں ہوئی اور تم اپنے گھر کے بستر پر نمازیں قضا کرتے تھے، ہم کیا جواب دیں گے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے پر تلاوت کر رہے ہیں، ان کا سر مبارک نیزے پر تلاوت کر رہا ہے. اور اگر قیامت کے دن انہوں نے پوچھ لیا کہ ہم تو کربلا میں بھی تلاوت کرتے رہے، نیزے پر بھی تلاوت کرتے رہے، مگر تمہیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے، بتاؤ نا یہ کیسی پنجتن کی غلامی ہے؟ صرف کھچڑا بنا لینا، لنگر بنا لینا، نعرے لگا دینا، اور نہ نماز پڑھنا نہ قرآن پڑھنا. ایک آپ کو دل پر چوٹ کرنے والی بات بتاؤں، کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا؟ دو طرف خیمے تھے نا، ایک طرف 72 اور ایک طرف 21,000. ٹھیک ہے، 72 ایک طرف ہیں، 21,000 ایک طرف ہیں. یہاں ایک اور بات بھی ساتھ یاد رکھنا، حق پر کون تھے؟ 72 تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت تعداد زیادہ ہونا حق کی دلیل نہیں ہوتی ہے. 21,000 کے مقابلے میں 72 حق والے، 72 اللہ والے تھے. ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے. دوسری بات، دونوں طرف خیمے تھے نا، ادھر تلاوت ہو رہی تھی، ادھر نماز ہو رہی تھی، ادھر دعائیں ہو رہی تھیں. یہ راتیں عبادت میں گزر رہی ہیں، اور یزید کے لشکر کی راتیں شراب میں، ناچ گانے میں، گانے باجوں میں گزر رہی ہیں. اب ایک سوال کر کے اپنا بیان ختم کرنے جا رہا ہوں، جو یہاں موجود ان سے بھی اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اپنی آج کل روز راتوں کو چیک کر لیں، اپنی دن بھر کے کام کاج کو چیک کریں کہ میری عادتیں یزیدیوں والی ہیں یا حسینیوں والی ہیں. اگر نمازوں والی ہیں، تلاوت والی ہے، دعائیں والی ہے، آپ کی رات عبادت کرتے کرتے اور اس کے بعد آپ آرام کرتے ہیں تو مبارک ہو، آپ حسینی طریقے پر ہیں. مگر اگر رات شراب میں، معاذ اللہ گانے باجوں میں، حرام کاموں میں گزر رہی ہے تو اپنے آپ سے پوچھو یہی تو یزیدی طریقہ تھا؟ ہم میں سے کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کو کوئی کہے کہ تم یزیدی طریقے پر ہو؟ اس کو تو لڑنے آ جائے گا، بھائی آپ مجھے کیسے یزیدی کہہ سکتے ہیں؟ تو یزید والے کیا کرتے تھے؟ وہ غلط کام ہی تو کرتے تھے. تو آج کون سی غلطی ہے یا غلط کام ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں امام حسین پر جان قربان، اور دوسری طرف محرم میں بھی نماز قضا ہو رہی ہے کئی لوگوں کی. نہ کریں ایسا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اہل بیت کی محبت کے فضائل آپ نے سن لیے. یہ شارٹ کٹ ہے اللہ کا محبوب بننے کا. شارٹ کٹ یہ ہے کہ بندہ اہل بیت سے محبت کرے. مگر محبت کیسے پتہ چلے محبت ہو گئی؟ محبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ ان کے نقش قدم پر چلے، ان جیسا بنے. تو آؤ نیت کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ اہل بیت کی محبت میں ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہماری آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے کہ انشاءاللہ کربلا والوں نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، ہم انشاءاللہ اب کبھی بھی اپنی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. قرآن پاک سیکھیں، سنتوں پر عمل کریں، حرام کاموں کو چھوڑیں، برے کاموں کو چھوڑیں. ظلم کرنے والے یزیدی تھے، مسلمان کیسے ظلم کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ادھر گالی دے رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، پیسے دبا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو کرنا ہے کر لو. تو یہی تو یزیدی طریقہ ہے. آپ مسلمان، آپ حسینی ہو کر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر حسینی ہو تو حسینی مظلوم تھا، ظالم نہیں تھا، اور آپ ظالم بنے ہوئے. اگر کسی پر زیادتی کر رہے ہیں چھوڑ دیں، معافی مانگیں، اس کے ساتھ معاملہ سیٹل کر لیں، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہماری تو تمنا ہے کہ امام حسین اور کربلا والوں کے ساتھ ہم پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں، مگر ان کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوں گے تو ہوگا نا. تو اب غور کر لیں کہ کون کون سا ایسا کام ہے جو یزیدی لوگ کرتے تھے اور کہیں معاذ اللہ میں تو نہیں کر رہا.
میں حسینی ہوں، میں پنجتنی ہوں، میں امام حسین اور اہل بیت کا ماننے والا، میں صحابہ کا غلام. مجھے ان کاموں پر انشاءاللہ عمل کرنا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے دور میں، اس پرفتن دور میں، دعوت اسلامی وہ نعمت ہے ہمارے پاس جو ہمیں پکڑ پکڑ کر صحابہ کی، اہل بیت کی محبت کے جام پلا رہی ہے، ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ کو بتاؤں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی والوں کے اندر کس طرح اہل بیت کی محبت کے جام بھر بھر کر پلائے. دعوت اسلامی کے دو بڑے اہم کام ہیں، قافلہ اور نیک اعمال. ٹھیک ہے، پہلے ہم کہتے تھے جس کو مدنی قافلہ، مدنی انعام، اب کیا کہتے ہیں؟ قافلہ اور نیک اعمال. آپ بتائیں جو 3 دن کا قافلہ ہے نا، اب ماشاءاللہ 8، 9، 10 محرم پورے پاکستان میں قافلوں کی دھوم پڑ رہی ہے. میں آپ سے بھی کہوں گا کہ سبحان اللہ، کربلا والوں کے اصال ثواب کے لیے سب نیت کریں، لیکن سبحان اللہ امیر علیہ سنت کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ 72 گھنٹے کا قافلہ. بھائی 3 دن پوری بات ہو گئی تھی، مگر 72 گھنٹے کیوں؟ نیک اعمال جو ہر دعوت اسلامی والی پر ضروری ہے یا اس پر ترغیب ہے کہ جناب اس کو فل کریں، اس کے جناب رسالے بنائے گئے، تو اسلامی بھائیوں کے جو نیک اعمال ہیں وہ کتنے ہیں بتائیے؟ 72. ادھر بھی 72، ادھر بھی 72. اتنا پیار. یہ کون تھے 72؟ یہ 72 کیا ہے؟ یہ وہ کربلا والے ہیں. تو سبحان اللہ، اگر کربلا والوں کا سبحان اللہ اصلی پیروکار بننا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی محبت کو دل میں راسخ کرنا ہے، تو 72 گھنٹے کا ہر ماہ قافلہ سفر کر لیں اور 72 نیک اعمال پر انشاءاللہ عمل کر لیں. اللہ نے چاہ کربلا والے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے دعوت اسلامی. اس طرح اہل بیت اور کربلا والوں کی محبت دی جاتی ہے. تو یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ 8، 9، 10 محرم جو پوری دنیا میں ایک قافلوں کی تحریک ہے، یہ وہ مبارک ایام ہے جب شہادت امام حسین ہوئی. ہم اللہ کے گھر میں یہ 3 دن گزار کر ان کو ایصال ثواب کریں گے. تو جن کی نیت بنتی ہو یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ جو 8، 9، 10 محرم کے قافلے میں سفر کریں ان سب کو اسی سال مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما. چلیں جناب، ماشاءاللہ قائد آباد، لانڈھی، کورنگی، یہاں کے اطراف بلکہ پورے کراچی میں رہنے والوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ 2 جولائی بروز جمعرات، یعنی ایک جمعرات بیچ میں آئے گی اور اس کے بعد اگلی جمعرات جو ہے 2 ہفتے بعد جو جمعرات آ رہی ہے، سوشل گراؤنڈ لانڈی نمبر 6 میں ایک عظیم و شان میدان اجتماع ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ عز و جل مولانا عمران اتاری صاحب نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے. یہ انشاءاللہ تاریخی اجتماع ہوگا انشاءاللہ. ہم سب نے شرکت بھی کرنی ہے، اس کی دعوت بھی دینی ہے. تو 2 جولائی اجتماع کا آغاز رات 10 بجے ہو جائے گا اور بیان کا وقت رات 10:15 بجے ہے. تو انشاءاللہ دھوم دھام سے اس اجتماع کی تیاری بھی کریں گے، شرکت بھی کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں کچھ دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، درود بھی پڑھائے جاتے ہیں. آئیے مل کر اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں.